السلام علیکم جی، ڈیلی K2 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان شاہد کمال۔ گلگت بلتستان میں سبسڈی کو لے کر ایشو اس سے پہلے بھی چلتا آ رہا ہے اور اس سال ایک بار پھر سے سیاسی ایشو جنم دیا ہے، اور سبسڈی کو لے کر حکومت اور عوام اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف احتجاجی دھرنے اس وقت جاری ہیں، تاہم حکومت جو ہے وہ عوام کو قائل کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دے رہے ہیں اور سبسڈی کا خاتمہ جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا، اور اس طرح قسم کے انکشافات جو ہے وہ حکومت مختلف قسم کے حربے استعمال کر رہی ہیں، جس سے عوام میں تاکہ اشتعال نہ ہو اور عوام جو ہے وہ احتجاج نہ کرے، دھرنے نہ دیں۔ لیکن عوام جو ہے وہ مسلسل اس بات پہ لگے ہوئے ہیں، چونکہ کل سے جو ہے وہ گندم سبسڈی پہ جو ہے خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور جو لاگو ہوگا۔ تو اس حوالے سے اس پر مفصل بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دو ہمارے سینئر صحافیوں کو ہم نے مدعو کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیو میں۔ صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سکردو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا تعلق سکردو سے ہے، محمد حسین آزاد صاحب، آپ ہمارے سینئر صحافی ہیں۔ آزاد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ گلگت سے تعلق رکھنے والے عبدالرحمن بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بخاری صاحب آپ کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آزاد صاحب، یہ جو سلسلہ گندم سبسڈی کا چلتا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ کو گلگت بلتستان ہمیشہ ٹاپ ٹرینڈ پہ رہا ہے، لیکن ہر سال جو ہے جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس ایشو کو اٹھاتی ہے، پھر سے عوام شدید مظاہرے دھرنے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر سے یا اس میں کچھ کمی بیشی کر دی جاتی ہے، اس طرح سے ٹال دیا جاتا ہے۔ گو کہ اس دفعہ پھر سے یہ ایشو جنم لیا ہے، ایک مخلوط حکومت ہے اس کے اوپر، تو اس کے اوپر اب تک کے جو اہم پیش رفت کیا ہونے جا رہی ہے، چونکہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان بھی مذاکرات جا رہے ہیں، کیا کچھ متوقع ہے؟ بہت شکریہ شاہد، آپ کو شاید یہ بخوبی علم ہے کہ یہ گندم سبسڈی کا جو معاملہ ہے وہ بہت حساس معاملہ ہے گلگت بلتستان کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہر سال جو ہے وہ اس ایشو کو جو ہے وہ چھیڑا جاتا ہے اور پبلک کو اشتعال دلاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، یہ کیوں اس کا جو ٹائم فریم جو ہے وہ اہم ہے، اس حوالے سے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن جو پیش رفت کے حوالے سے آپ نے بات پوچھی ہے، تو پیش رفت یہی ہے کہ حکومت کا جو موڈ نظر آتا ہے وہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو ایک سروے مہم کا انہوں نے آغاز کیا ہے کہ ایک مردم شماری ٹائپ کا، جہاں لوگ گھر گھر جا کے افراد خانہ کا جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، ان کے کارڈز وغیرہ لے کے شاید اسی حساب سے اب گندم جو ہے سبسڈی، ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ان کا ایک انہوں نے فیصلہ کیا، اسی حساب سے تقسیم کرنے کے لیے وہ اپنی پوری تیاری میں ہے۔ اور عوام کی اگر بات کریں تو عوام کا بھی موڈ جو ہے وہ فی الحال تو اتنا زیادہ کچھ گرم تو نہیں ہے، لیکن جب یہ اس فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا یا لوگوں کو محسوس ہوگا کہ ان کے خواہشات کے خلاف یا ان کے مطالبے کے خلاف کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس پہ عمل ہونے جا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس پہ پروٹیسٹ تو ہوگا۔ اور پروٹیسٹ دیکھیں، ایک واحد ایشو ہے گندم کا ایشو، اس پہ جو ہے وہ بڑا سخت پروٹیسٹ ہوتا ہے گلگت بلتستان میں، اور یہ بغیر کسی مطلب تفریق کے پورے جی بی میں ایک ہی مطلب ٹمپریچر کے تحت جو ہے ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر بات کریں تو عوامی ایکشن کمیٹی جو ایک مزاحمتی ایک تنظیم تصور کی جاتی ہے، وہ ابھی بہت متحرک ہو گئی ہے۔ گلگت میں ان کا ایک انضمام ہوا، یہ دو گروپوں میں بٹے ہوئے تھے، تو ابھی پیش رفت تو فی الحال تو یہی ہے کہ حکومت اپنے چینلز کے تھرو، مطلب سرکاری جو چینلز ہوتا ہے اس کے تھرو عوام کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ادھر عوامی رابطے بھی جاری ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جب یہ یکم کو یہ فیصلہ اس پہ عمل درآمد شروع ہوگا تو پھر حالات کس رخ پہ جاتے ہیں۔
تو اس کا ہمیں بھی انتظار ہے. بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب مجھے یہ بتا دیں, ہر وقت یہ سلسلہ چونکہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے, پہلے سے ہوتا آ رہا ہے, لیکن حکومت بھی جانتی ہے, جی بی اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے, گندم سبسڈی کو اگر ختم کیا جائے تو جی بی کے جو عوام ہے اس کا شدید رد عمل آ جائے گا. اس کے باوجود بھی حکومت ہر دفعہ اس ایشو کو ریز کرتی ہے, گو کہ ابھی تو ایک مخلوط حکومت بنی ہوئی ہے, وفاق اس کا شاید فائدہ اٹھا رہا ہو, لیکن حکومت اس معاملے کو ہمیشہ سے اٹھاتی تو رہی ہے, لیکن عوام جو ہمارے سڑکوں پہ بھی اسی طرح سے ہی آتے ہیں. جب جو ہی گندم سبسڈی کا ایشو آتا ہے ہمارے عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آتے ہیں. حکومت یہ پہلے سے یہ بات بھی جانتی ہے, اس کے باوجود بھی بار بار اس ایشو کو ریز کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ شاہد صاحب بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت ملک کے جو حالات ہیں, معاشی حالات ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں. اور پھر اگر ہم گندم کی قیمت کی بات کریں تو آج آپ پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ میں آپ آٹے کا ریٹ آپ خود دیکھ لیجئے, اور پھر گلگت بلتستان میں جو ریٹ اس وقت چل رہا ہے اس کو دیکھیں تو آسمان زمین کا فرق ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے, اور یہ حقائق بھی ہیں چند چیزیں جسے ہمیں اس بات کو ماننا بھی پڑے گا, کہ یہ جو سبسڈی دی جاتی تھی یہ اس کرائے پر تھی جو یہاں سے گلگت بلتستان تک پہنچایا جاتا تھا, اس کی اصل قیمت پہ نہیں ہے. تو اس بات کو لے کر حکومت نے ماضی میں بھی یہ کوششیں کی کہ جی جو کرائے پر جو سبسڈی ہے وہ برقرار رہے گی, جو قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسے عوام قبول کریں, لیکن عوام نے اسے قبول نہیں کیا. تو اب کی بار یہاں پر ایک نگران حکومت ہے, ملک کے معاشی حالات کے پیش نظر ان کی یہ کوشش ہے کہ جی چلیں اگر مکمل طور پر پوری قیمت اگر عوام سے نہیں لی جا سکتی تو کم از کم 50-52 روپے جو انہوں نے مقرر کیے ہیں یہ کسی طرح ان سے لیے جائیں. تو اب ایک بار پھر عوام جو ہے اس حکومت کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ماضی کی طرح, اور آپ کے علم میں ہے جلسے جلوس اور احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور جیسے ہی 1 دسمبر سے نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا, جب عوام مہنگے داموں سے آٹا خریدیں گے تو پھر جو ہے ان کے اشتعال میں ان کے جذبات مزید جو ہیں وہ گرما گرمی پیدا. اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتا دیں, کیا یہ حکومت کا جو فیصلہ ہے یہ درست ہے, عوام کے مفاد میں؟ چونکہ جسٹیفیکیشن وفاق کی طرف سے یہ دی جا رہی ہے کہ ہمارے IMF کے جو ہے وہ قرضے بہت زیادہ ہیں, اس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ جی بی کو اب مزید جو ہے وفاق سبسڈی نہیں دے سکتی. کیا یہ مطالبہ ان کا ٹھیک ہے, درست ہے؟ دیکھیں اگر آپ پاکستان میں حکومت جو عوام کو مختلف مدوں میں سبسڈی دیتی ہے جو کھربوں روپوں کی ہے, ایسے میں گلگت بلتستان کے لیے 10 ارب کی سبسڈی کو اگر 20 ارب بھی کر دیا جائے تو یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. میرے خیال میں اگر یہ سلسلہ عوامی مفاد کے پیش نظر جاری رہتا ہے تو بھی یہ پاکستان کے خزانے کے اوپر کوئی بڑا بوجھ نہیں ہے 10 ارب روپے. اور پھر یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے پاکستان اور گلگت بلتستان کے درمیان ایک محبتوں کا رشتہ بھی ہے. یہ آٹا, ایک سستا آٹا لوگ جب کھاتے ہیں تو وہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, وہ ریاست کا شکریہ ادا کرتے ہیں, وہ حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ ایک محبتوں کا رابطہ کا ذریعہ بھی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بحال رہنا چاہیے, کیونکہ گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے روزگار کے مواقع نہیں ہیں, کوئی بڑی انڈسٹری نہیں ہے, لوگوں کی معاشی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ مہنگے داموں آٹا خرید سکیں. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ جو ایک سہولت پاکستان نے دی ہوئی ہے اس کو برقرار رکھا جائے. آپ کو پتہ ہے مہنگی ترین گیس ہم خریدتے ہیں, ہمارے پاس اس پہ کوئی سبسڈی نہیں ہے, اور جو کوٹے کی گیس ہے وہ کون لے جاتا ہے, وہ کہاں بکتی ہے, آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. تو اس طرح اگر وہاں پہ عوام کو آٹے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں پہ بھی سبسڈی دینے کی ضرورت ہے, جیسے گیس ہے. اگر آپ گیس پہ لوگوں کو سبسڈی دیں گے تو آپ کی جنگلات کم کٹیں گے, آپ کے قدرتی وسائل محفوظ رہیں گے, جبکہ آپ انہی جنگلات کو دوبارہ لگانے کے لیے آپ کھربوں روپے خرچ کرتے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں کو سبسڈی دے دیں, گیس پہ دے دیں, آٹے پہ دے دیں. یہ چند ایک چیزیں ہیں جو وہاں کے لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں. تو اگر آپ آس پڑوس کی ملکوں میں یا ریاستوں میں دیکھیں تو وہ بھی اپنے دشوار گزار اور دور دراز کے علاقوں میں لوگوں کو سبسڈی دیتے ہیں. آپ مقبوضہ کشمیر کی مثال لے لیں, آپ آس پاس کے دیگر علاقوں کی مثال لے لیں, وہاں پہ لوگ دیتے ہیں. ایون چائنا خود تشکورغن وغیرہ اور جو دور افتادہ ان کے علاقے ہیں وہاں بھی لوگوں کو سبسڈی دیتا ہے, انڈیا دیتا ہے. تو پاکستان کو بھی دینا چاہیے, یہ کوئی اتنا بڑا بوجھ نہیں ہے. بالکل. اچھا آزاد صاحب مجھے یہ بتا دیں, چونکہ ہمارے ساتھ آج سینئر آپ صحافی موجود ہے تو آپ کی جو سینئرٹی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیں گے. اسکردو میں جب بھی کوئی, یا گلگت بلتستان میں اگر میں بات کروں تو کوئی بھی جب بھی کوئی احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے تو ایڈمنسٹریشن کوئی نہ کوئی یا کوئی کھیل انعقاد کرتی ہے, یا پولو کا انعقاد کرتی ہے, یا کوئی نہ کوئی کلچرل ڈے منایا جاتا ہے.
تو اس سے پھر عوام میں جو اشتعال انگیزی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ اس جانب کم راغب ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے اب بھی اس قسم کا کوئی ٹاسک دیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے جب حکومت کوئی فیصلہ کر لیتی ہے، وہ کوئی سخت فیصلہ ان کی طرف سے سامنے آتا ہے تو ظاہر ہے اس پہ اس کا رد عمل بھی عوام کی طرف سے آتا ہے۔ تو حکومت نے تو ہر محاذ پہ ایک اپنی تیاری کرنی ہوتی ہے، کچھ کھیلنا ہوتا ہے، کچھ عوام کو بھی کچھ ایکٹیویٹیز میں ڈیوائیڈ کرنی ہوتی ہے۔ یہ تو حکومت، ہاں، یہ تو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا ایک بڑا اصول آپ کو پتہ ہوگا کہ لوگوں کو اور چیزوں میں مصروف رکھنے کے لیے یہ تو حربے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ گندم کا ایشو جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے عام ایشوز کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے۔ اگر آپ بجلی کا ایشو دیکھیں تو کچھ علاقوں میں بہت زیادہ سخت ہوگا، کچھ علاقوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اس طرح دیگر ایشوز پہ بھی وہ اپنے علاقائی صورتحال کے حساب سے ہو۔ لیکن گندم کا ایشو تو پورے گلگت بلتستان کے لیے یکساں ہے، اور یہ جب معاملہ پیٹ کا ہوتا ہے تو پھر عوام جو ہے وہ اس طرح کے حربوں سے چپ ہونے والی نہیں ہوتی۔ ہاں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ عوام کو آپ اعتماد میں لے کے یا عوامی سطح پہ آپ ایک باقاعدہ ایک پوری تیاری کے ساتھ عوام کے لیے کچھ فیسیلیٹیٹ کر کے پھر آپ اپنے کچھ فیصلے منوا سکتی ہیں۔ ابھی بخاری صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا دیکھیں یہاں پہ پچھلے رمضان میں پنجاب میں 400 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے آٹے پر، صرف آٹے پہ دی گئی، صرف آٹے پہ، صرف ایک چیز پہ، اور صرف ایک مہینے کے لیے۔ اگر اس 400 ارب کو آپ کمپیئر کریں گلگت بلتستان کی گندم کی سبسڈی سے تو 40 سال کی سبسڈی بنتی ہے گلگت بلتستان کی۔ تو جہاں آپ ایک مہینے کے لیے ایک صوبے میں ایک مخصوص ایک آئٹم پہ اتنی سبسڈی دے سکتی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے گلگت بلتستان کے عوام کو۔ پھر یہ کچھ لوگ ہمارے اس کو ٹویسٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمیں چونکہ آئینی حقوق نہیں ہے، ہماری حیثیت متنازعہ ہے، تو اس سے ہٹ کے جو سبسڈی دیتی ہیں، جس طرح بخاری صاحب نے بات کی، کچھ اور ملکوں میں ہمارے اڑوس پڑوس میں لوگوں کو سبسڈی ملتی ہیں، تو یہ ایک مخصوص حالات میں، ایک معاشی صورتحال میں اور لوگوں کے لیونگ آف سٹینڈرڈ کو جو دیکھ کے سبسڈی دیتی ہیں۔ فرض کریں ابھی اس کردو میں اس وقت 3800 روپے کا گیس سلنڈر ملتا ہے جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے 11 کلو والا، ٹھیک ہے جی۔ تو ظاہر ہے جب اتنی مہنگائی ہوگی تو لوگ درخت کاٹیں گے، پھلدار درختوں کی کٹائی ہوگی، جنگلات کی کٹائی ہوگی، پھر آپ جس طرح بخاری صاحب کہہ رہے تھے، بالکل صحیح بات کر رہے تھے، پھر آپ نئے جنگلات کے لیے آپ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ بھئی ظاہر ہے جب آپ کے پاس لوگوں کے پاس تنگ دستی ہوگی تو وہ ان وسائل کو استعمال کرنا شروع کریں گے جس سے آپ کی کلائمیٹ کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ نئے جنگلات پہ اتنے پیسے خرچ کرنے سے بہتر ہے آپ لوگوں کو سبسڈی دیں۔ میں تو یہ تو مطالبہ کروں گا کہ اس وقت جو موسمی حالات ہے، جو کنڈیشن ہے، اس میں آپ کے گلگت بلتستان کے خاص طور پہ جو بالائی علاقوں کے عوام ہیں اور خاص طور پہ جو کٹ آف ہوتے ہیں ان علاقوں کے عوام کے لیے LPG پہ آپ کو سبسڈی دینی چاہیے۔ ان علاقوں میں آپ کو لکڑی جلانے کی لکڑی پہ آپ کو سبسڈی دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو گندم کے علاوہ اور جو خوردنی اشیاء ہیں ان پہ بھی سبسڈی ملنی چاہیے۔ یہ ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں، وہ عوامی حقوق کا تحفظ کرنا ان کی بنیادی ذمہ داری، اسی لیے ان کو ووٹ کرتے ہیں لوگ۔ ان کو بجائے اپنے عوام کو یہ سمجھانے کہ اس کے سبسڈی کے خاتمے کے فوائد یا قیمتوں میں اضافے کے فوائد، ان کے فضائل بیان کرنے سے بہتر ہے وہ وفاق کو بالکل یہ سوال میں کم سے کم 3 مہینے کے لیے تو یہ بالکل یہ عوام کا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں جب الیکشن قبل از الیکشن ہر سیاسی نمائندے کا یہی نعرہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے، وہ عوام کا خادم ہوتا ہے۔ جب حکومت میں آ جاتے ہیں، سسٹم میں ایڈ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ خود وفاق کی جو ہے وہ سہولت کاری کرتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کون سا ایسا پریشر یا دباؤ ہے جس کی وجہ سے وہ عوام کو چھوڑ کے جن عوام کے مینڈیٹ سے وہ اسمبلی میں پہنچے ہیں انہی عوام کے منہ سے وہ نوالا چھیننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ بھائی جان، میں تو بڑی دیر سے میں یہی لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کا ایشو ہے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا گلگت بلتستان کے عوام کو کہ مسائل کا کی جڑ ہے وہ اہل لیڈرشپ کا نہ ہونا ہے۔ لیڈرشپ تو عوام کی چنے ہوئے بندے ہیں۔
بس یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہم ووٹ کر کے جن کو ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایوانوں میں بیچتے ہیں یا جن کو ذمہ داریاں ملتی ہیں، جن کو عہدے ملتے ہیں، وہ عہدے ملنے کے بعد عوام کے نمائندے نہیں رہتے، وہ وفاق کے سہولت کار کی حیثیت سے عوام کو وفاق کی جو پالیسیز ہیں وہ مسلط کرانے کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسی ہے اور کچھ تو ہے نہیں ہے، اور کیا ہے۔ اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ میری جو ذاتی معلومات ہے، حالیہ یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کیا گیا ہے، اس میں ہماری حکومت کے اوپر یہ فیصلہ ٹھونسا گیا ہے۔ انہیں مجبور کیا گیا کہ جی آپ یہ نئی قیمتوں کا اطلاق کریں، اور زیادہ جو دباؤ اس میں ڈالا وہ چیف سیکرٹری صاحب نے ڈالا۔ چیف سیکرٹری صاحب نے براہ راست اس میں مداخلت کی اور وفاق کے کہنے پہ کی۔ اب چیف سیکرٹری صاحب نئے ہیں گلگت بلتستان میں، وہ شاید وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے مزاج سے واقف نہیں ہیں، وہ لوگوں کے مسائل سے واقف نہیں ہیں۔ انہیں بڑا آسان لگا کہ جی آپ 20 روپے سے اٹھا کے اس کو 52 روپے کر دیں، ان کے نزدیک تو شاید یہ کوئی بڑا اضافہ نہ بھی ہو، لیکن گلگت بلتستان کے ایک عام آدمی کے لیے جو گانچے کے کسی دور افتادہ وادی میں بیٹھا ہے، جو خضر کے کسی آخری گاؤں میں بیٹھا ہے، جو گوجال کے کسی آخری گاؤں میں بیٹھا ہے، اس کے اوپر جو گزرتی ہے وہ وہی جانتا ہے، شاید ہمارے چیف سیکرٹری صاحب۔ اچھا بخاری صاحب، چونکہ بات ہو رہی ہے نمائندگی کی اور حقیقی نمائندگی کی، چونکہ ہر وقت چونکہ عوامی نمائندے ہی ہمارے اوپر، جمہوریت ہے، ہم نے اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، لیکن وہی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ عوام کے ساتھ جو ہے وہ اچھا نہیں کر رہے۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ کیا ملٹیپل پارٹی سسٹم اس میں آ رہا ہے یا حقیقی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے؟ ایک تو اس میں یہ ہے نا کہ اس معاملے میں گندم سبسڈی کے ایشو میں اگر ہم دونوں آنکھوں سے دیکھیں، اگر ایک آنکھ تو وہ ہے جو ہم عوام کو دیکھتے ہیں، عوام کے مفاد کو دیکھتے ہیں، دوسری یہ ہے کہ جو کچھ حقائق ہیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ سبسڈی جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن پر ہے، اصل قیمت پر نہیں ہے۔ تو اس بات پر وفاق جو ہے وہ شور مچاتا ہے کہ جی آپ لوگ اپنے لوگوں کو قائل کریں کہ جی اس کی قیمت میں اضافہ ہونا چاہیے، یہاں اندرون ملک گندم کی یہ ریٹس ہیں اور آپ کے ادھر یہ ہیں۔ تو اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے وفاق کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح اس بوجھ کو، جو مالی بوجھ ہے وفاق کے اوپر، اس کو وہ کم کرنا چاہتا ہے، تو اس پہ یہ ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، تو یہ لامعلّہ آ کے پھر پبلک کے اوپر، یہ تو کہانی پرانی ہے، بس لوگ نئے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو یہ پہلے بھی ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جی وی میں اس بات سے آپ کو یہ سوال کر رہا ہوں کہ جی وی میں ہم عوام اب یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ جو نمائندگی ان کی ہو رہی ہے، جو نمائندے وہ چن رہے ہیں، وہ حقیقی نمائندے نہیں ہیں، وہ عوام کے مفاد میں کام نہیں کر رہے ہیں، اس بات کو عوام تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیں اب جب ایک عوامی نمائندہ حکومت کا حصہ بن جاتا ہے تو اس نے عوام کا دفاع تو بعد میں کرنا ہوتا ہے، پہلے تو وہ ریاست کا دفاع کرتا ہے، حکومت کا دفاع کرتا ہے، جو فیصلے ہوتے ہیں جو وفاق کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں وہاں ان کے نفاذ کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ تو یہی پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، شاید مستقبل میں بالکل یہ ریاستی فیصلے ہیں، وفاقی فیصلے ہیں جن کو ہمارے نمائندوں کے ذریعے ہم پہ نافذ کیا جائے۔ تو ریاست کیوں نہیں چاہتی ہے؟ چونکہ گلگت بلتستان سے آزاد صاحب آپ سے ہی پوچھوں گا، گلگت بلتستان سے وہ اتنا کچھ فائدہ اٹھا رہی، ان کے جو وفاق پاکستان حاصل کر رہا ہے، جس میں بات کروں تو ہمارے فضائی راستے، ہمارے منرلس ہو گئے، ہمارے ساری جو ایسیٹس ہیں ان کے جو ٹوٹل تخمینہ لگایا جاتا ہے تو اس کے 5% میں جو وفاق گلگت بلتستان کو نہیں دیتا ہے، ٹیکس کے وصول میں شاید وہ وصول کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اب جو سبسڈی دی گئی ہے 2.5 ارب کی، وہ بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو ناروا سلوک ہے کیوں گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ؟ اچھا شاید اس میں بات یہ ہے نا، یہ جو بات کرتے ہیں ہم کہ ہمارا دریا ہے، ہماری مطلب فضائی ہمارے راستے ہیں، تو یہ زمینی راستے ہیں نا، یہ کوئی ایسا کوئی اس کا کوئی فکس درست اعداد و شمار درست اعداد و شمار ابھی تک نہیں ہے سامنے، کہ نہ کسی نے کی ہے۔ یہ ایک بات ہم عوام کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس میں خیر یہ کوئی ہوائی بات بھی نہیں ہے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، زمینی حقیقت ہے کہ تو کیا گلگت بلتستان کی جو زمینیں ہیں، فضائی روٹس ہیں، معدنیات ہیں، اس سے وفاق کو فائدہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا، وفاق کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس پہ کسی نے ابھی تک کام نہیں کیا، اس پہ کوئی ڈیٹا کوئی ہوا نہیں کہیں، کوئی اس پہ گورنمنٹ، اسی لیے تو میں آپ سے دیکھو نا، ریسرچ ہوئی نہیں ہے، یہی ہمارا رونا ہے کہ یہ کس نے کرنا۔ یہ ہمارے ان نمائندوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ وفاق سے اس بات پہ لڑیں، وفاق سے وہ حقوق لے لیں جو ہمیں مطلب جو ہمارا حق بنتا ہے، جو دوسرے اقوام کو، دوسری قوموں کو حاصل ہے، ہمیں نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں نمائندوں کی سبسڈی کی۔ دیکھو نا، میں نے ایک بات کی تھی، مخصوص کنڈیشن میں، مخصوص حالات میں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں سیزن کی ایک فصل ہوتی ہے، جبکہ آپ کے پنجاب کے یا پاکستان کے دوسرے صوبوں میں 4 فصلیں لوگ اٹھاتے ہیں۔
یہ بھی ایک مخصوص ایک آپ کی حالت ہوتی ہے سبسڈی کے حقوق کے لیے. پھر آپ دیکھیں 6 مہینے آپ کے ہاں ورکنگ سیزن ہوتی ہے, 6 مہینے آپ کے پاس آف ہو جاتا ہے. نومبر سے لے کے آپ مارچ اپریل تک جو ہے آپ کٹ آف رہتے ہیں. آپ کے ہاں کوئی کام, کوئی ایکٹیویٹی, کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتا. بزنس آپ کا ٹھپ ہو جاتا ہے, سارے ہوٹلز آپ کے بند ہو جاتے ہیں, آپ کی پوری سیاحت کی جو انڈسٹری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے میں عوام نے دیکھو, پھر سردیوں کے اخراجات بھی زیادہ ہیں. سردیوں میں آپ کو دوائیوں پہ بڑا آپ کا برڈن پڑتا ہے. سردیوں میں آپ کو ایندھن کے ایشوز آتے ہیں, وہ آپ کے وہ ہے. تو یہ آپ کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں لیکن آمدنی کے ذرائع بند ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ مخصوص حالات ہیں جہاں آپ کو ان ہمارے عوامی نمائندوں کو وفاق کے ذہن میں یہ ڈالنی چاہیے, وفاق سے اس بات پہ لڑنی چاہیے کہ اس مخصوص حالات کے پیش نظر ہمارے لیے صرف گندم کی نہیں بلکہ کچھ اور چیزوں میں کچھ اور اس میں سبسڈی ملنی چاہیے. پھر رہی بات جو ہمارے سورسز کے جو ہمیں کے لیے کیا ملتے ہیں, دیکھو یہ اس وقت کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے نمائندے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہمارے آئینی حقوق کی بھی بات کریں گے. جو ہمارے آئینی ادارے ہیں, جو پالیسی ساز ادارے ہیں, جو مالیاتی جو قومی ادارے ہیں, ان میں نمائندگی کے لیے کوشش کریں. دیکھیں اس کے لیے ان کی کیا ایفرٹ رہی ہے اب تک. ایک دفعہ یہ پچھلی حکومت میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کوشش ہوئی تھی عبوری صوبہ بنانے کی, ٹھیک ہے جی. اس میں بھی ہمارے یہی عوامی نمائندوں کی نااہلی زیادہ نمایاں رہی ہے. ان کی جو ہے طرف سے سستی یا ایک پھر اس دوران یہ بات چلی کہ اسمبلی کی مدت اسی 2.5 سال کے اندر ختم ہو جائے گی. پھر نئی جب کوئی نیا ایک سیٹ اپ آئے گا تو پھر نئی اسمبلی ہوگی, پھر وفاق کے ساتھ الیکشن کی باتیں ہوں گی. تو اس حوالے سے کوئی لے تو لال سے کام لیا گیا. تو بھائی جان میں آپ کو شروع میں بھی میں بات کی کہ ہمارے عوامی نمائندوں کو کی ڈائریکشن ہی غلط ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب بات کرتے ہیں بخاری صاحب, گلگت بلتستان میں چاہے وہ بجلی کا ایشو ہو, گندم کا ایشو ہو یا حقوق کا ہو, لیکن ہماری مین اسٹریم میڈیا ہمیشہ سے خاموش رہی ہے. اس لیول پہ کوریج ہمیں نہیں ملی جس لیول پہ ہمیں ملنی چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہم خود نیشنل میڈیا کے ساتھ کام کرتے ہیں. جہاں تک کوئی ایشو ایسا اٹھتا ہے تو اس کو رپورٹ کرنا ہمارا فرض ہے, پیشہ ورانہ ذمہ داری ہوتی ہے, وہ ہم کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو گلگت بلتستان کے ایسے ایشوز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ گلگت میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, گلگت میں لوگوں کو آٹا سستا مل رہا ہے یا مہنگا مل رہا ہے, اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے. وہاں کے لوگوں کے مسائل سے بھی انہیں کوئی غرض نہیں ہے, جس کی وجہ سے نیشنل میڈیا اس چیز کو زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے. جس دن گلگت بلتستان سے نیشنل میڈیا کو اچھا بزنس ملے گا, کراچی کی طرح, لاہور کی طرح, اسلام آباد کی طرح, تو نیشنل میڈیا آپ کا خود وہاں آ جائے گا. اور پھر ایک اہم بات آپ کو یہ بتا دوں کہ اب وہ دور بھی نہیں رہا کہ ہم قومی اخبارات یا نیشنل جو ٹی وی چینلز ہیں ان تک ہماری اگر آواز نہیں اٹھتی تو ہماری آواز ان وادیوں میں دب جائے گی. اب ایسا نہیں ہے. اب آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, آپ کے پاس ایسی مطلب سرحدوں سے باہر آپ کی آواز جا رہی ہے, پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. تو اب بلکہ جو سوشل میڈیا ہے وہ ان میڈیا سے زیادہ طاقتور ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی کوئی عوامی ایشو اٹھتا ہے تو سب سے پہلے سوشل میڈیا میں اٹھتا ہے, وہاں سے شور شرابہ ہوتا ہے, وہیں سے حکومت دیکھتی ہے اور وہ پھر بعد میں آ کے مین اسٹریم میڈیا میں آتا ہے. تو مین اسٹریم میڈیا میں ہمیں جو سپیس نہیں ملتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے ایشوز سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر انہیں دلچسپی ہوتی تو یقیناً مین مسئلہ یعنی کہ بزنس میڈیا بزنس کا ہے یہاں. جی بالکل ایسا ہی, کیونکہ ویورشپ وہاں سے نہیں ملے گی, اس وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے. تو کیا وفاق کی سطح پر اگر کوئی لیٹ سپوز کوئی اس طرح کا ایشو آتا ہے تو حکومت کو بھی چاہیے وہاں کے ایشوز کو کم از کم پی ٹی وی کم از کم پراپر طریقے سے وہاں پہ دکھائے, یا اگر پی ٹی وی کے علاوہ بھی جو ہمارے ادارے ہیں, جو چینلز ہیں, وہ بہت کم ہی دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں, جس کی وجہ سے ہماری آواز جو ہے وہ دب جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں جی, اس سے پہلے بھی چونکہ پہلے ہی ہماری جو اسٹریٹجیکل ہماری لوکیشن ہے اس کی وجہ سے ہمارے وہاں پر جو ہے وہ حالات ہمیشہ سے خراب رہے ہیں اور سیاسی عدم استحکام بھی بدستور موجود ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو سسٹم تھا پہلے تو وفاق میں تھا, اب جو ہے وہ صوبائی سطح پر بھی آ گیا ہے. اب ہر پارٹی کے اندر بھی یہ سسٹم چل رہا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, اور فارورڈ بلاک بنا رہے اور حکومت کر رہے ہیں. تو کیا اس سے یقیناً ہماری سیاست متاثر ہے؟ تو عوام کو یقیناً اس سے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اور کتنا نقصان پہنچ رہا ہے, مجھے بتا دیں. دیکھیں بدقسمتی تو شاہد صاحب یہ ہے کہ
जिस तरह हुकूमतें जो ताकतें मुल्क में बनाती हैं या हमारे गिलगित बल्तिस्तान में बनाई जाती हैं, अब हमारे लोगों के साथ तो एक मजाक हो रहा है। सच्ची बात तो ये है कि जिस तरह की हुकूमत हमें बना के दी गई है और अब जिसकी वजह से ऐसे ऐसे मसाइल सामने आ रहे हैं जिनको फौरी हल होना चाहिए लेकिन वो हल नहीं हो पा रहे। चंद अफराद हैं जो अपनी अंगुलियों पे गिलगित बल्तिस्तान को नचा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ के फैसले कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि शायद हम लोग शरीफ हैं, शायद हम लोग कमज़ोर हैं, शायद हमारी शराफत का जो है वो फ़ायदा उठाया जा रहा है। अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो हम समझते हैं कि उस खत्ते में, उस इलाके में वफाक कमज़ोर होगा, रियासत कमज़ोर होगी। लोग अब वो सादगी वहाँ नहीं रही है, लोग समझते हैं चीज़ों को, लोग देख रहे हैं। तो आज जो बीज आप बो रहे हैं ये किसी दिन तनावर दरख्त बन सकता है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जमहूरियत को पनपने दिया जाए, अवामी नुमाइंदों को ख़ुद फैसले करने दिए जाए, उन्हें वो इख्तियार दिया जाए जिसके लिए अवाम ने उन्हें वोट दे के ऐवानों में भेजा है। ठीक हो गया। अच्छा आज़ाद साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। चूँकि बहस मुबाहिसे तो हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर भी होते रहे हैं और हर जगह पे अवामी सतह पर भी बहस मुबाहिसे होते हैं बड़े, लेकिन इससे इस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया है वो बिल्कुल हरगिज़ नहीं बदलता। आप मुझे बता दें कि हमारा सियासी जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा? देखिए, बुखारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वो कि थोड़ा सा तफसील तलब भी है बात, कि जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं उनको इन्हीं कामों में मसरूफ़ रखते हैं जो नादीदा क़ुव्वतें हैं। और देखो, इस वक्त अमली तौर पर हुकूमत किसकी है गिलगित बल्तिस्तान में? क्या हम समझते हैं कि हाजी गुलबर खान साहब की हुकूमत है? नहीं है, चीफ़ सेक्रेटरी की हुकूमत है, वही फैसले कर रहे हैं। और चीफ़ सेक्रेटरी के साथ जो उसकी जो ब्यूरोक्रेटिक है सिस्टम है वही काम कर है, वो फैसले वो करते हैं, इम्प्लीमेंट जो है वो हमारे नुमाइंदों के ज़रिए कराने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे नुमाइंदे माशाल्लाह से ये हैं कि वो समझते बूझते हुए, जानते बूझते हुए, क्योंकि इस बुखारी साहब भी इत्तिफाक करेंगे, कुछ हमारे ऐसे नुमाइंदे भी हैं जो इससे पहले गंदम सब्सिडी के हवाले से एक मौक़ूफ़ रखते थे और बड़ा स्ट्रांग मौक़ूफ़ था उनका। और जो आजकल जो आवाम जो सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं इस गंदम सब्सिडी के हक़ में, उससे कहीं ज़्यादा सख्त मौक़ूफ़ के साथ वो सामने आता है। पीपल पार्टी की मिसाल ले लें, खुद दिफा करते थे, अब आके खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि जी हम निर्खे बढ़ा रहे हैं। देखो आज ऐलान कौन कर रहा है जी? वही लोग कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं। तो अब आप इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे यहाँ सियासी निज़ाम जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, हुकूमती जो हमारे वज़रा हैं या हमारी हुकूमत है, जो हमारी मुंतखब हुकूमत है, वो कितना पावरफुल है, वो क्या फ़ैसले कर सकते हैं। यही तो हमारा रोना है कि अगर ये हमारे सिर्फ एक मैं यहाँ पे आपको बात कहूँ कि हमारे अपने अवामी नुमाइंदे जो हैं ना, वो अपने हुकूक व फ़राइज़ के मुताबिक चलें, अपनी डायरेक्शन में चलें और आवाम की हुकूक के लिए वो खड़े हो जाए ना, तो हमें किसी से कोई गिला करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सारे मसाइल जो है ना हमारे अपने लोगों के, हमारे वोट में और हमारे वोट से मुंतखब होने वाले लोगों के हाथ में है। लेकिन वो इस इख्तियार को इस्तेमाल करना नहीं जानते, या वो कुछ अय्याशियों के लिए, कुछ देर की अय्याशियों के लिए, स्टेटस के लिए वो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। वो चाहते हैं जी कि सेक्रेटरी नाराज़ होगा, चीफ सेक्रेटरी नाराज़ होंगे, वफाक नाराज़ होगा। जी, ब्यूरोक्रेसी की हमेशा से हुकूमत रही है। ये देखें, आज की हम अगर बात करें तो वफाक में एक निगरान हुकूमत है जो किसी की पार्टी की हुकूमत नहीं है, किसी का वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस मौके पे वाहिद हमारा सहारा होता है हमारे अपने नुमाइंदे जो खड़े हो जाएं। वरना तो देखें, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की या पीटीआई की हुकूमत होती, वहाँ पे उनके सूबाई क़ियादत, यहाँ पे मरकज़ की क़ियादत के सामने बात हमारे इशूज़ रखते, वो अपने कुछ सियासी मफादात के लिए भी कुछ फैसले आवाम के हक़ में करने की कोशिश करते या वो इतने आगे ना जाते। लेकिन चूंकि इस वक्त कोई है नहीं है वफाक में, उनको परवाह नहीं है कि आप 10 दिन भी आप धरना दे के रहें, मतलब 100 दिन भी धरना दे के रहें। वफाक में किसी सियासी हुकूमत नहीं है तो उनको परवाह नहीं है। लेकिन ऐसे मौक़ों पे हमें नुमाइंदों की ज़रूरत होती है, हमारे नुमाइंदों को आगे आना होता है। लेकिन नुमाइंदे तो उल्टा हमें चीफ सेक्रेटरी साहब के डायरेक्शन पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी कि सब्सिडी ख़त्म होने के कितने आपको सवाब मिलता है, कितना फ़ायदा मिलता है, ज़्यादा कीमत। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल रहमान बुखारी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब।
سو پروگرام کو یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.